أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے سارا کچھ آسمانوں کا ہے، جس کے لیے سارا کچھ زمینوں کا ہے، اور اسی کے لیے آخرت میں سب تعریفیں ہیں. وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور ان سب چیزوں کو جو زمین سے نکلتی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان میں چڑھتی ہیں. وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. کافر لوگ کہتے ہیں لا تأتین الساعہ، قیامت نہیں آئے گی. قل، آپ کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، قیامت ضرور بھی ضرور تم پر آئے گی. وہی غیب کا جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ، کہ زمین و آسمان اور زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے نہیں رہ سکتی، نہیں چھوڑ سکتی. ولا اصغر من ذالک، نہ زمین و آسمان سے چھوٹی، ولا اکبر، نہ آسمان و زمین سے بڑی، مگر وہ لکھی ہوئی کتاب میں، واضح کتاب میں موجود ہے. اور یہ قیامت کا لانا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیں ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو. اولئک لہم مغفرۃ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے بخشش ہے، رزق ہے، عزت والا ہے. رزق ہے اور عزت والا رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوششیں کرتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے. من رجز، ڈانٹ و ڈبٹ کا، علیم، دردناک عذاب ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ لوگ جن کو کتاب کا علم دیا گیا جب وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کی طرف اتاری گئی ہیں تو وہ ان کو حق سمجھتے ہیں.
وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور اللہ ہی ہے جو غالب اور تعریف والا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کہ ہم تمہیں نہ بتا دیں ایسے آدمی کے بارے میں جو تمہیں خبریں دیتا ہے اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، بھلا یہ بتاؤ کہ جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، پارا پارا کر دیا جائے گا پوری طرح، اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا تم نئی مخلوق بن کر دوبارہ پھر اٹھو گے؟ افترا علی اللہ کذبا، اس آدمی نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ام بہ جنہ، یا اس کو کسی جنون کی کیفیت ہے یا جنون کی صورت اس کو ہے، بل الذین لا یؤمنون فی الآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، فی العذاب، وہ عذاب میں ہیں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے سامنے اپنے پیچھے آسمان اور زمین کو؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو زمین میں دھنسا دیتے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے کسی چیز کا ٹکڑا ان پر گرا دیتے یا تباہ ہو جاتے۔ ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، بے شک اس قرآن میں نشانی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ اس سورت کا نام سورت سبا ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بھی اپنی انہی صورتوں کا انداز بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا کہ پاک ہے وہ اللہ جس کے لیے زمین و آسمان میں سب تعریفیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو ہم تعریف کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جسے ہم لمیٹڈ کہتے ہیں، تھوڑی سی تعریف کرنا، کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا، کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، ماشاءاللہ جی آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، تو وہ تعریف ہے اس کھانے کے لیے، اس پانی پینے کی وجہ سے، آپ کا کسی کے لیے اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے، آپ نے کسی پر احسان کیا، اس نے آپ کو بدلے میں تعریف کر دی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ جو کائنات کے ذروں ذروں کی چیزوں کو بنانے والا ہے، زمین کے نیچے 7 زمینیں اور ان میں اتنی مخلوقات جتنی زمین میں ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مخلوقات ہیں، یعنی ایسے ایسے ذرات کے برابر بھی کیڑے مکوڑے جو نظر بھی نہیں آتے۔ اب ان کو کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے، ان کا کیسا نظام ہے، خشکی کا الگ نظام، تری کا الگ نظام، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں۔ میں ابھی یہ جو آیت پڑھی ہے تو تھوڑا سا شوق ہوا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ سے چھوٹ نہیں سکتی جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی۔ اس سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان سے بڑی بھی چیزیں ہیں، اتنی بڑی زمین، زمین سے بڑی بھی چیز، اتنا بڑا آسمان، آسمانوں سے بڑی بھی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسا کہ بڑے بڑے میدان میں چھوٹی سی گیند۔ 7 آسمان، اس کے بعد رحمت کا نور، یعنی نور کا دریا ہے اس کے اندر، اس کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی کی گیند ہوتی ہے۔ آپ بتائیں کہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، کتنی مخلوقات ہیں تعداد کے اندر، جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، ان سب کو جان دینے والی ہے، ان سب کو جو ہے روزی دینا، ان سب کو سنبھالنا، ان کا خیال کرنا، مجھے لگتا ہے کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا۔ ہم تو شاید 1-2 کو کھلائے تو تھک جاتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے خرچہ تھوڑا سا بڑھ جائے تو تھوڑا سا جو ہے وہ بی پی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا خرچہ کرا رہے ہو، کل بھی یہ لے کے آیا تھا، فلاں بھی یہ لے کر آیا تھا، تو غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم اندازہ لگائیں کہ جو اللہ یعنی اربوں کی تعداد میں مخلوقوں کو کھلا رہا ہے، اللہ نے کبھی آج تک اپنے غصے کا اظہار ہی نہیں کیا۔ یعنی پانی کتنا نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا نا کسی کو پانی پلانا، تو ہم نے تو انتظام کیا 1 ڈول کا، اگر 2 ڈول ہوتا تو غصہ آنا شروع ہو جاتا، بھی 2 ڈول تو دے دیے، ہم کتنا اور کھانا ہے۔ اور یہ انسان کی طبیعت ہے کہ چھوٹی سوچ اور اس کے بقدر انسان چلتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ من والو اتنا کچھ دینے والے، اتنا کچھ سنبھالنے والے، جو نظر آ رہا اس کو بھی سنبھال رہے، جو نظر نہیں آ رہا اس کو بھی سنبھال رہے۔ جب ہم دنیا میں جاتے ہیں، دنیا میں جا کے دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کی قدرت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔
اب ماشاءاللہ کئی لوگ آپ میں سے گئے ہوں گے، باہر ٹریول پہ کیا ہوگا، بڑی دور دراز دنیا دیکھی ہوگی، اتنی بڑی خدا کی قدرتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنی بڑی بڑی یعنی چیزیں ہیں، اتنا پانی کہاں سے نکل کے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. ابھی وہاں تشکیل میں جماعت میں گئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے تھے. جماعت میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلی بار ہی دیکھے ہیں پہاڑ. تو ہم نے یہ دیکھ کے یعنی محسوس کیا کہ جو اللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو سنبھال رہا ہے تو اس کی قدرت کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان نے کبھی دیکھی نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی سب چیزیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں. پھر فرمایا کہ وہ جانتے ہیں ان سب چیزوں کو جو زمین میں آتی ہیں. کتنی چیزیں زمین میں داخل ہوئی ہیں اللہ کو معلوم ہے، اور کتنی چیزیں زمین میں نکل رہی ہیں اللہ کو معلوم ہے. ہمیں تو صرف اس کا پتہ ہوگا کہ ہمارے قلعے میں کتنی گندم نکلی ہے، کتنا چاول نکلا ہے، کتنا اناج نکلا ہے، یہ تو پتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ. اور زمین میں کتنا کچھ نکلا ہے، کتنی معدنیات ہیں، کتنا کچھ ہے، کتنے خزانے ہیں، کہاں پڑا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کیسے استعمال کرو، کہاں سے جا کے نکال لو. میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والو کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. اور میں کہ کتنی چیزیں آسمان سے اترتی ہیں، جیسا کہ بارش کا پانی اور مختلف اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا، اور کتنی چیزیں آسمان پہ چڑھتی ہیں. بندوں کے اعمال، بندوں کی نیکیاں، جو بندے اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ آسمان پہ چڑھتی ہیں. پھر اللہ پاک ان کے بدلے کے اندر دنیا میں رحمت نازل فرماتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ یہ تو مسلمان ہیں جن کو یقین ہو جاتا ہے اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت کا یقین. الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی ہیں. ہم سمجھیں گے تو بھی یقین، ہم یقین کریں نہ کریں تو بھی یہ سب چیزیں اللہ کے یہاں موجود ہیں. اللہ نے قدرت کو عام کر دیا. دیکھیں حالات آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں تو پھر خدا کی قدرت نظر آتی ہے. آج ہندوستان میں حالات آئے ہیں تو وہ لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اللہ سے کہو کہ وہ ہماری مدد کر دے. مسلمانوں نے بھی شروع ہو گئے کہ لگتا ہے کہ تمہاری تراویحوں کے اندر کوئی طاقت ضرور ہے، یہ تم تراویحیں پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اس کے اندر کوئی طاقت ضرور ہے. تم یہ پڑھ کر جو ہے دعا کرو، تم یہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو کہ وہ ہمارے حالات کو بہتر کرو. میرے عزیز دوستو، ہم مانے نہ مانے، ہم تسلیم کریں نہ کریں، ایک دن تو اسی کی طرف میراب کا رخ ہونا ہے. ہم ایک دن اسی کی طرف رخ کریں گے. جب مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پہ نظر جاتی ہے، بس یہ کیا کرے وہی کرنے والے. میرے عزیز دوستو، ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ پہلی نظر ہی اللہ کی ذات پہ ہو. میری آپ کی پہلی سوچ ہی اللہ کی ذات بن جائے کہ میرے مولا وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، میرے مولا کی حکمتیں ہیں کرنے کی جو ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اللہ پاک کرنے والے ہیں. پھر فرمایا کہ کافر تو کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی. فرما دیجئے کہ تمہارے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی، اور اس قیامت کا پتہ اس اللہ کو ہے جو سب چیزوں کو جاننے والے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہ تمہیں آ کے کہتا ہے کہ سب چیزیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پارا پارا ہو جائے گی، کیا پھر نئے سرے سے تم پیدا ہو جاؤ گے؟ مطلب ایک چیز مٹی مٹی ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تو اس کو کیسے کوئی دوبارہ جوڑ سکتا ہے؟ ایک چیز مٹی جو ہے وہ ہڈیاں، اس کا گوشت پوست سارا کا سارا مٹی کے اندر مل چکا ہے. ذرات کہاں چلے گئے؟ کتنے ایسے ہیں جو پانی میں ڈوب جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو آگ میں جل جاتے ہیں، ان کے ذرات کہاں چلے گئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جس اللہ نے تم سب چیزوں کو پہلے پیدا کیا، جس کے پاس نقشہ ہی کوئی نہیں تھا، بغیر نقشے کے تمہیں پیدا کیا، وہ اللہ تم سب کو ختم ہونے کے بعد بھی تمہارے جمع کرنے پہ قادر ہے. تم سب کو جمع کر لے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، یعنی مختلف دنیا ہے، مختلف مخلوقات ہیں، ایک ہی وقت میں کروڑوں اربوں مخلوقات دنیا سے چلی جاتی ہیں، تو بھلا ایک ملک الموت اللہ نے جان لینے والا بنایا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں اتنی مخلوقات کی کیسے روح قبض کرتا ہے؟ تو نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ملک الموت کے سامنے ساری دنیا اور دنیا کی سب چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ تمہارے کسی آدمی کے سامنے ایک چنے کی پلیٹ ہو یا کوئی چھوٹی سی پلیٹ پڑی ہوتی ہے. اب وہ جو پلیٹ ہے جس کے اندر جو بھی چیز پڑی ہے آپ کے ہاتھ کے نیچے ہے، آپ جتنے مرضی چاہے دانے اٹھائیں، جتنے مرضی چاہے ایک منٹ کے اندر اس کو بھی اٹھا لیں، اس کو بھی اٹھا لیں، اس کو بھی اٹھا لیں. ایک پرندہ اپنی چونچ کے اندر مختلف دانے کھا جاتا ہے. تو اتنے بڑے ملک الموت ہیں جن کے لیے ساری دنیا اور دنیا کی مخلوقات کی روحوں کو قبض کرنا ایک ذرے کے برابر بھی مشکل نہیں. پھر فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہیں دھنسا دیتے یا آسمان میں کوئی ٹکڑا تمہیں گرا کر ہلاک کر دیتے، لیکن یہ خدا کا اسلوب نہیں ہے، خدا کا طریقہ نہیں ہے. اللہ جل جلالہ و من والو کو تمہیں ختم کرنے کے لیے
تمہیں برباد کرنے کے لیے کسی تدبیر کرنے کی، کسی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے بندو تم رجوع کر لو، تم میری طرف آ جاؤ، ہر طرف سے تمہیں امتیاز دے دوں گا، ہر طرف سے تمہاری مدد کروں گا، تمہارے حالات کو بہتر کروں گا۔ بس بھی اللہ تعالیٰ میری آپ کی نظر اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔